علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارجو و اتمنى انکم بخیر یا ایھا الطلاب۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا علم منطق کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پہلے لیکچر میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتایا گیا تھا علم منطق کے بارے میں۔ آج مزید ہم علم منطق کی جو ہسٹری ہے کہ علم منطق کو ہم تک پہنچانے والے کون کون لوگ ہیں، تھوڑا سا پس منظر آج، پھر باقاعدہ آگے ہم علم منطق کو سٹارٹ کریں گے۔ تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے بندقیس۔ جس طرح بلقیس لفظ ہے نا، تو اسی طرح ہے بندقیس۔ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد تھا۔ باقاعدہ علم منطق حاصل کر کر، علم کی تحصیل کر کے یہ یونان میں اس نے رہائش اختیار کی، اور پھر یونان جس کو آج کل گریس کہا جاتا ہے، تو یونان میں اس نے پھر علم کو پھیلایا، علم فلسفی کو پھیلایا، علم منطق کو پھیلایا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آیا جو آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا نام ہے فیثاغورس۔ یہ میتھمیٹکس میں بھی بہت زیادہ ماہر ہے، فیثاغورس۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیثاغورس حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے پائتھاگورس۔ اگر انگلش کی آپ کسی بک میں دیکھیں گے تو پائتھاگورس، غالباً یہی اس کے سپیلنگ ہے، یہ اس سے ملتے جلتے ہیں، تو پائتھاگورس اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ یہ فیثاغورس ہے، میتھمیٹکس میں اس کا کافی نام ہے، علم منطق میں بھی اس کا نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ فیثاغورس کا شاگرد ہے معروف و مشہور شخصیت جس کو لوگ سقراط کے نام سے جانتے ہیں۔ سقراط، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا اور پھر اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سقراط یہ فیثاغورس کا شاگرد ہے۔ اچھا، یہ سارے یونان کے ہیں۔ بیسیکلی جو فلسفہ جو پھیلا ہے اور علم منطق جو پھیلا ہے وہ یونان سے پھیلا ہے، اور یہ سارے یونان کے رہنے والے ہیں۔ سقراط، اچھا، سقراط کو انگلش میں کہا جاتا ہے سوکریٹیز۔ سوکریٹیز اس کو کہا جاتا ہے، جو انگلش پڑھاتے ہیں فلسفی، تو وہ سوکریٹیز اس طرح اس کو بولتے ہیں۔ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ اس نے زہر کا پیالہ کیوں پیا؟ بطور سزا سمجھے اس کو پلوایا گیا تھا زہر کا پیالہ۔ ہوا کیا تھا، اب یہ ہے یونان، اور یہ جو بندے ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 4-5 صدیاں پہلے کے ہیں، 4-5 صدیوں کے درمیان یہ آئے ہیں، یعنی ان سے 300-400 سال تقریباً، اتنے 100 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اچھا، سقراط نے کیا کیا کہ اس وقت جو یونان ہے نا، ابھی جو یونان ہے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، یونانی کیا کرتے تھے، وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہے، آج بھی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ یونانی خداؤں کے نام آتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہ ساری جھوٹے خدا ہیں۔ اچھا، یونان میں کیا چلتا تھا اس وقت کہ بیوٹی کی گاڈس الگ ہے، یعنی خوبصورتی کی دیوتا، یعنی ان کی معاذ اللہ مؤنث خدا، اور بیوٹی خوبصورتی کی دیوتا ان کی الگ ہوتی ہے، اور اگلینس بدصورتی کی دیوتا الگ ہوتی ہے، شہرت والی دیوتا الگ ہے، عزت والی دیوتا الگ ہے۔ تو ہر کام کے الگ الگ ان کے خدا یا دیوتائیں ہیں۔ یہ یونانی کانسیپٹ ہیں جو کہ کفر پر مبنی ہے، کفر پر بیس کرتے ہیں، اور ان کا ایک سب سے بڑا گاڈ ہے جس کو یہ سب سے بڑا خدا مانتے ہیں، اس کا نام ہے زیوس۔ یہ چونکہ مجھے بھی یہ چیزیں پڑھائی گئی ہیں تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ یاد ہے ان کے بارے میں۔ تو زیوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گاڈز کا بھی گاڈ ہے، یعنی خداؤں کا بھی خدا۔
یہ بھی بالکل کفریہ عقیدہ۔ تو اب وہ زیوس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اسکائی آسمان کا خدا ہے، لائٹ روشنی کا خدا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں نظام برقرار رہے اس چیز کو مینیج کرنے کا یہ خدا ہے زیوس، سارے خدا اس کے تحت ہیں۔ تو یہ ان کے کفریہ عقائد تھے، ابھی بھی یہ کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ کی تمام یونیورسٹیز میں یہ جو خدا ہیں ان کے بارے میں کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، وہ آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں، اور بعض ہمارے بولے بالے لوگ شاید ان کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہوں، حالانکہ یہ کفریہ چیزیں ہیں۔ سقراط نے ان کی گستاخی کی تھی، اس نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ اس کا خدا الگ، اس کام کے لیے خدا الگ، یہ اتنے خدا، تو کرٹیسائز کیا ان کے سسٹم کو۔ سقراط کو گرفتار کیا گیا، باقاعدہ مقدمہ چلا، اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، تو پھر اس نے زہر کا پیالہ پیا اور کام تمام ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر اس نے یونانیوں کے خداؤں کی توہین کی تھی، تو اس اعتبار سے تو یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یعنی کفر کے خلاف بولا ہے۔ تو سقراط بڑا نام ہے سقراط کا۔ اچھا، سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑا عاجزی پسند انسان ہے، یہ علم منطق کی بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ سقراط کہتا تھا کہ مجھے صرف ایک ہی چیز کا پتہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سقراط کا قول ہے، کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، یعنی یہ عاجزی ہوتی ہے نا۔ تو علم میں ماہر تھا، منطق میں ماہر تھا، لیکن پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے صرف ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو خیر آج بھی دیکھیں لوگ سقراط کا نام لیتے ہیں۔ سقراط کا شاگرد تھا افلاطون، پکی بات ہے کہ آپ نے افلاطون کا نام بھی لیا ہوگا، کیونکہ جو بہت بڑی بڑی چھوڑے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ رہ گئی تو افلاطون دی اولاد، سقراط دی اولاد، تو اس طرح کی وہ ایک ہم کنڈیم کرٹیسائز اور تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کے نام لے کر کہ یہ بہت بڑا فن خان بن رہا ہے۔ افلاطون، یہ آپ دیکھیں گلی گلی میں اکیڈمی کھلی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اکیڈمی کا لفظ جو متعارف کروایا تھا وہ افلاطون نے کروایا تھا، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ در حقیقت اس نے یونان میں ایک ادارہ قائم کیا تھا اور اس کا اس نے نام رکھ دیا تھا اکیڈمی۔ سب سے پہلے اس نے لفظ اکیڈمی متعارف کروایا، اور آج آپ دیکھیں کہ گلی گلی میں وہی نام چل رہا ہے آج بھی، اکیڈمی والا۔ افلاطون جو کہ سقراط کا شاگرد ہے، یہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیٹو، اس کو انگلش میں پلیٹو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار لوگ ہیں جن کا علم منطق میں نام ہے، جنہوں نے علم منطق کو پھیلایا۔ تو لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا گیا تھا علم منطق کا تاریخی پس منظر، آپ نے ان بندوں کے نام بھی یاد رکھنے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ سارے شاگرد، یہ استاد، اور اپنا استاد شاگرد، ٹھیک ہے۔ افلاطون شاگرد ہے سقراط کے، سقراط شاگرد ہے فیثاغورس شاگرد ہے حضرت، آپ کو جو میں نے بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں تو یہ بندے بڑے پرفیکٹ لگ رہے ہیں، باقی ان کے کیا عقائد تھے وہ تو ہمیں تاریخ کی کتب میں نہیں ملتا، جتنا ملتا ہے مختصراً میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔